اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ آیت 108 یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، ممکن نہیں کہ اس سے ذرا کج ہو سکیں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، ممکن نہیں کہ اس سے ذرا کج ہو سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تمام انسانوں کو جب اکٹھا ہونے کے لیے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، تو ہر کوئی اس پکار پر لبیک کہے گا۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس حکم کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر ہو سکے۔ اس دن جب تمام انسانوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے پکارا جائے گا تو ہر کوئی شخص اس پکار پر لبیک کہے گا۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس حکم کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر ہو سکے۔ اور اس آیت 108 کا اگلا فقرہ بڑا سخت ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بھن بھناہٹ سی۔ اس آیت میں ہمس کا لفظ لایا گیا ہے۔ ہمسا آیت لگے گی تو ہمسا بن جائے گا، دو زبر کا ایک زبر بن جاتا ہے آیت لگنے سے۔ اس آیت میں ہمس کا لفظ لایا گیا ہے، اور یہ لفظ قدموں کی آہٹ، اسی طرح سے چپکے چپکے بولنے کی آواز، اونٹ کے چلنے کی آوازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی آواز نہیں سنی جائے گی سوائے قدموں کی آہٹ یا چپکے چپکے خسر پسر کی، کیونکہ ہر ایک پر، ہر شخص پر اس وقت ایک ہیبت طاری ہوگی، ایک ہیبت کا سما ہوگا۔ تفسیر عثمانی میں ہے یعنی جدھر فرشتہ آواز دے گا یا جہاں سے وہ بلائے گا یا اکٹھا وہ کیے جائیں گے، سیدھے تیر کی طرح ادھر دوڑے چلے آئیں گے۔ نہ تو بلانے والے کی بات ٹیڑھی ہوگی اور نہ ہی اکٹھا ہونے والوں میں ترچھا پن ہوگا۔ جس طرف فرشتہ آواز دے گا یا جہاں وہ بلائے گا یا اکٹھا وہ کیے جائیں گے، سیدھے تیر کی طرح ادھر دوڑے چلے آئیں گے۔ نہ بلانے والے کی بات میں کوئی ٹیڑھ ہوگی اور نہ ہی اکٹھا ہونے والوں میں ترچھا پن ہوگا۔ کاش ہم لوگ اس دنیا میں اس اللہ کے داعی یعنی قرآن کی آواز پر سیدھے چلتے تو وہاں آخرت میں کام آتا۔ یہاں اس دنیا میں اپنی بدبختی سے لوگ ٹیڑھی ہی چال چلتے رہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 109 کی طرف۔ یہ آیت 108 تھی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی شفاعت ہرگز فائدہ مند نہیں ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے اس نے یعنی اللہ نے بات پسند کی ہو۔ یہ آیت 109 ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی شفاعت ہرگز فائدہ مند نہیں ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے اس نے یعنی اللہ نے بات پسند کی ہو، یعنی اس کی سفارش چلے گی جس کو خدا کی طرف سے سفارش کی اجازت ملے اور اس کا بولنا خدا کو پسند ہو، اور اسی طرح ایسے شخص کی سفارش کرے جس کی بات لا الہ الا اللہ کو پسند آ چکی ہو۔ کسی کفر کرنے والے کے حق میں کوئی سفارش وہاں
ہرگز نہیں چلے گی۔ یہاں دو بات سر فہرست ہیں، یعنی اس کی سفارش چلے گی جس کو خدا کی طرف سے سفارش کی اجازت ملے اور اس کا بولنا بھی اللہ کو پسند ہو، اور اسی طرح سے ایسے شخص کی سفارش کرے جس کی بات لا الہ الا اللہ کو پسند آ چکی ہو۔ کسی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے کے حق میں کوئی سفارش ہرگز نہیں چلے گی۔ اس طرح کی آیت پہلے بھی آ چکی ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 110 کی طرف۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا، یعنی انسانوں میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ یہ بات ہم آیت الکرسی میں بھی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ دوسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت 110 میں غور کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس آیت کو تو ہمیں شفاعت، جب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کو تو ہمیں شفاعت کی جو پابندی کی وجہ ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے، یعنی اس پر غور سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اس آیت کو تو ہمیں شفاعت کی پابندی کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، کسی کو بھی یہ ہرگز معلوم نہیں ہے کہ کسی کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کیا کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں وہ کس کردار کا بوجھ لے کر آیا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کس انسان کا کردار کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں وہ کس کردار کا بوجھ لے کر آیا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک پچھلے کارناموں کا بھی علم ہے، ہر کسی کے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موقف کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ آدمی نیک ہے تو کس درجے کا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے بھی یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا اس میں کچھ رعایت کی بھی گنجائش کی جا سکتی ہے۔ اب ایسی حالت میں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ فرشتوں، انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھوٹ دے دی جائے، اور ہر ایک جس کے حق میں جو سفارش کرنا چاہے کر دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب دیکھیے دنیا کے لحاظ سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک معمولی افسر اپنے محکمے میں، ایک معمولی سا بھی افسر اگر اپنے محکمے میں ہر اپنے دوست یا رشتہ دار عزیز کی سفارش سننے لگ جائے تو صرف 4 دن میں ہی وہ محکمہ تباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کی بات سنے گا، ہر کسی کی سفارش کرے گا، تو صرف 4 دن میں ہی یہ محکمہ ناکامی کے در پر پہنچ جائے۔ پھر بھلا زمین اور آسمان کے مالک سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے یہاں سفارشوں کا بازار ہر وقت گرم ہو اور ہر بزرگ جا کر جس کو چاہے جیسے چاہے بخش والے؟ یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو افسر بھی اس ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے اور وہ اپنے فرض کو نبھانا چاہتا ہے، اب اگر اس کا کوئی دوست کسی مجرم کی سفارش لے کر اس کے سامنے آتا ہے اور وہ افسر سے اس کی سفارش
سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی سفارش کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، تو وہ افسر کے کیا جواب ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسا کامچور، رشوت خور اور کتنا لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے، میں اس کے تمام کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہوں، اس لیے براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش ہرگز نہ کریں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے دنیاوی زندگی کے لحاظ سے، اور اس پر قیاس کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت میں شفاعت سے متعلق جو قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول یعنی عقل میں آنے والا اور انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی زندگی میں اگر کوئی شخص آ کر سفارش کرتا ہے افسر کا عزیز، تو افسر کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے یہ کیسا کام چور ہے، رشوت خور اور لوگوں کو تنگ اور پریشان کرنے والا، میں اس کے تمام کرتوتوں سے واقف ہوں، تمہاری ساری باتیں منظور ہیں، لیکن براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ کریں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دنیاوی زندگی میں مثال ہے، اس لحاظ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت میں شفاعت سے متعلق جو قانون، جو قاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول اور عقل میں آنے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی عدالت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت میں سفارش کا دروازہ ہی بند ہو۔ اللہ کی عدالت میں شفاعت کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن بھائی اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں۔ نیک بندے، نیک انسان جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے برتاؤ کے عادی تھے، اور وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی برتا کرتے تھے، انہیں آخرت میں بھی اپنی ہمدردی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ سفارش سے پہلے اجازت طلب کریں، اور جس کے حق میں اللہ انہیں بولنے کی اجازت دے گا صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے، اور سفارش کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ حق پر مبنی ہو، جیسا کہ ہم سورہ نبا کے اندر پڑھیں گے، وقال ثوابا، اور وہ سفارش بھی حق کرے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں صاف بتلا رہا ہے، ہمیں صاف ہدایت دے رہا ہے کہ بھائی ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندوں کا حق مار کر آیا ہو، اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دے کہ اسے انعام سے نواز دیا جائے، جیسا کہ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، ایسی بودی سفارش اللہ کی عدالت میں ہرگز نہیں چلے گی۔ یہ سب مفہوم سمجھ میں آیا ہے اس آیت 110 سے۔ ایک بار پھر سے ہم اس آیت 110 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ آگے چلتے ہیں آیت 111 کی طرف، یہ آیت 110 تھی۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب کے چہرے جھکے ہوں گے اس ہستی کے سامنے جو الحی القیوم ہے۔ دیکھیے الحی القیوم کا مطلب ابھی بتائیں گے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس ہستی کے سامنے جو الحی القیوم ہے۔ دیکھیے الحی القیوم سے متعلق ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ تیسری جگہ ہے اب تک جہاں یہ اللہ کے دو نام ایک ساتھ اکٹھا ہو کر جمع ہو کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت 2 میں بھی ان دونوں لفظوں کو اکٹھے پڑھ چکے ہیں۔ اب تک یعنی سورہ طٰہٰ تک یہ تیسری جگہ ہے جہاں یہ اللہ کے دو نام ایک ساتھ آئے ہیں۔ اس سے پہلے آیت الکرسی میں اور سورہ آل عمران کی آیت 2 میں یہ دونوں
لفظ ہم اکٹھے پڑھ چکے ہیں اور یہ دونوں لفظ آ چکے ہیں۔ الحی القیوم کے بارے میں مفسرین خیال کرتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کے عظیم ترین نام، اور ان کے حوالے سے جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ عام مفسرین کا ان دونوں لفظوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کے عظیم ترین نام، ان کے حوالے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ الحی القیوم، اب دیکھیے ان دونوں لفظوں کا معنوی مفہوم کیا ہے۔ الحی القیوم، ان دونوں لفظوں کا معنوی مفہوم یہ ہے، ابن کثیر میں ہے کہ وہ یعنی اللہ وہ موت اور فوت سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ وہ سوئے اور نہ اونگے، خود اپنے آپ قائم رہنے والا، ہر چیز کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا، سب کی دیکھ بھال، حفاظت اور سنبھالنے والا وہی ہے۔ یہ ابن کثیر نے ان دونوں لفظوں کا معنوی مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ موت اور فوت سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ وہ سوئے اور نہ اونگے، خود اپنے آپ کو قائم رکھنے والا اور ہر چیز کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا، سب کی دیکھ بھال، حفاظت اور سنبھالنے والا وہی اللہ ہے۔ اور آگے اسی آیت 111 کا آخری فقرہ ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی کسی طرح بھی وہ شرک اور کفر کا مرتکب ہوا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس نے یہاں ظلم کیے ہوں گے وہ وہاں برباد ہوگا، جس نے یہاں یعنی اس دنیاوی زندگی میں ظلم کیے ہوں گے وہ وہاں یعنی قیامت آخرت کے دن برباد ہوگا، کیونکہ ہر حقدار کو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا حق دلوائے گا۔ اور یہ بات حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کسی ظالم کے ظلم کو میں اپنے سامنے سے نہ گزرنے دوں گا۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، ابن کثیر نے حدیث قدسی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کسی ظالم کے ظلم کو میں اپنے سامنے سے ہرگز نہ گزرنے دوں گا۔ صحیح حدیث کے حوالے سے اسی طرح ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ لوگوں ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر آئے گا اور سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آیا وہ تباہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آیا وہ بھی تباہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ ظالموں کے بیان کے بعد اب متقیوں کا بیان ہے، یعنی اگلی آیت 112 سے 112 کیا ہے دیکھتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ مومن ہوگا تو اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ وَمَن يَعْمَلْ، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہ سننا ہے کہ جب ظالمین کا بیان کیا جاتا ہے، اہل جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی اہل ایمان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان فرق پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ مومن ہوگا تو اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا، یعنی وہاں اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہر انسان کے اوصاف کے مطابق ہوگا،
یعنی ظالم کو ظلم کی سزا، اور اسی طرح دوسری طرف جو لوگ ایمان اور عمل صالح لے کر آئیں گے ان کے لیے وہاں نہ تو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ ان پر ظلم ہو، یعنی خواہ مخواہ بے قصور کو سزا ہرگز نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان کو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جائے، یعنی جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال پر جمے رہے اور اس سلسلے میں مشقت اٹھاتے رہے تو ان کے لیے یہ اندیشہ بھی نہیں ہے کہ ان کے کیے کرائے پر، یعنی جو مشقتیں اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا میں اٹھائی ہیں ان کی کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جائے۔ تو یہ آیت 112 تک، آیت 108 سے لے کر آیت 112 تک وضاحت، یعنی 4 آیتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔